بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ شیطان اور تعوذ کا مطلب فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ شیطان شیطان سے نکلا ہے جس کے معنی دور ہونے کے ہیں۔ ابلیس کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے دور جا پڑا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطان فعلان کے وزن پر شاط یشیط سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے جب کوئی شخص ہلاک ہو جائے اور جل جائے، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہونے کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ اور استعاذہ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ کی درخواست دینا ہے تاکہ وہ ہمیں دین اور دنیا میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کسی ایسے کام سے نہ روک دے شریعت میں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے استعاذہ۔ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کا جز نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام ابوبکر جصاص تفسیر احکام القرآن میں تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ضروری فرماتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت اہم عبادت ہے جس سے روکنے کے لیے شیطان بھرپور کوشش کرتا ہے۔ نیز تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح تلاوت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شیطان کب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے، محبت کرے۔ اس لیے تلاوت سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کو کہا۔ اس میں گویا بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں فقیر اور محتاج ہوں، کیونکہ پناہ وہی شخص چاہتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج اور فقیر سمجھتا ہے۔ تلاوت بند ہو جانے پر تعوذ کا حکم۔ تلاوت کرنے والا اگر کسی عذر کی وجہ سے تلاوت روک دے، وہ عذر خاص سوال ہو یا کوئی دوسرا کلام، لیکن تلاوت ہی سے متعلق ہو تو تعوذ کا اعادہ نہ کرے۔ مثلا تلاوت کرتے کرتے عذاب کی آیت آئی تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگنے لگا یا رحمت کی آیت آنے پر رحمت مانگنے لگا، البتہ تلاوت چھوڑ کر کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا تو اس وقت تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نماز میں اعوذ باللہ کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں تعوذ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں سنت ہیں، جبکہ باقی رکعتوں میں صرف تسمیہ مسنون ہے۔ دینی کتاب سے پہلے تعوذ۔ تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔